بڑھتے ہیں آگے. ایک اور معاملہ بھی ہے فوراً کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی تھی جو دنیا بھر میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے تناظر میں, اس کے پیش نظر جو کہ پھیلاؤ کو روکا جائے, اور اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز بند ہوئی ہیں. اگر ہم صرف پاکستان کی بات کر لیں, سندھ اور بلوچستان یہاں پر اسکولز کالجز بند ہیں. ایسے میں بچے تو بڑا ریلیکس کر رہے ہیں, صبح لیٹ اٹھ رہے ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں, گلی محلہ میں دیکھیں تو کرکٹ چل رہی ہے جناب. ویسے پی ایس ایل کا بخار تو ہے بٹ ادروائز بھی کرکٹ چل رہی ہے. بٹ کسی نہ کسی طرح سے بچوں کو انگیج تو ہم نے کرنا ہے تعلیمی سرگرمیوں میں تاکہ جو حرج ہو رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ کور ہو جائے. ہم نے کل کراچی یونیورسٹی کی بات بھی کی تھی, ایسے میں کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں جو کہ آن لائن انگیج کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو بائی گیوننگ اسائنمنٹس, بائی لیکچرز, اور ایون کچھ اسکول جیسے میری بیٹی کا اسکول, مجھے انہوں نے کل ہی کہا کہ آپ یہ سلیبس لے جائیں اور یہ کچھ ایکٹیویٹی کی چیزیں ہیں لے جائیں, بچے کو آپ نے گھر میں کرانی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اسکول بھی سیریس لے رہا ہے اس چیز کو, تو پیرنٹس کو بھی ظاہر ہے کچھ ذمہ داری لینی چاہیے کہ ٹائم اپنا نکالیں اور بچوں کو دیں اور ان پر فوکس کریں کہ جو حرج ان کا ہو گیا وہ زیادہ نہ ہو جائے اور اس پر آپ فوکس کر پائیں. اچھا, اب ہو کیا سکتا ہے نا, اور اسی تناظر میں, کورونا کے تناظر میں, خوف کی فضا میں ہو کیا سکتا ہے کہ بچے کی تعلیم متاثر نہیں ہو, اس کا جو یہ سلسلہ ہے نا یہ رکے نہیں. آج ہم نے کوشش کی کہ ہم اسی کے اوپر بات کریں اور ہم نے اسی لیے تو اپنے معزز مہمان کو مدعو کیا. ایڈن کالج کے ماہر تعلیم سجاد سید صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. اچھا, یہ دیکھیے گفتگو نا بچوں کی صحت سے ہوتی ہوئی بچوں کی تعلیم تک آئی ہے. بالکل. تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر صحت کا رسک سامنے ہے اور اس میں آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کرنا, اپنے بچوں کو بچانا ہے, تو اس کے لیے پھر اب کیا آپشنز ہو سکتے ہیں کہ تعلیمی سرگرمیاں معطل نہ ہوں؟ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو آئی تھنک ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں جن سکولز میں ہوں وہاں پہ تو بچوں کو بہت ایزی ایکسیس ہے, سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, دے آل ہیو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ, وائی فائی, اور جو ہمارے پاس ٹیچرز بھی ہیں دے آر آلسو ویری ٹیک سیوی, تو ان کو اپلیکیشنز پتہ ہیں کہ یو نو گوگل ہینگ آؤٹ ہے, زوم ہے, ڈفرینٹ ایپس ہیں جن پہ کلاسز ہو رہی ہیں, گوگل کلاس رومز بن گئے اب تو. جی, حالانکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ اصل فیس ٹو فیس ٹیچنگ کا نیم البدل نہیں ہو سکتی, ایٹ لیسٹ ایک بہتر آلٹرنیٹیو ہے, لیکن بند ہونے سے بہتر ہے. لیکن ہم ان میسز کو بالکل اگنور کر رہے ہیں یہ بات کہہ کے, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سالو ہو گیا. کتنے بچے ہیں آپ کے خاصے پاکستان میں جو اسکولوں میں جا رہے ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹیز موجود ہیں, کتنے ٹیچرز ہیں جن کے پاس یہ ٹریننگ ہے کہ وہ آن لائن پڑھا سکیں. سو یہ اگر آپ جی بہت عمدہ بات کر رہے ہیں آپ, اس کو یہ اپنی بات بھی مکمل کریں, ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ آن لائن ہی کی بات کریں اور تربیت بھی ہو جائے تو اب تو ہم اس بچے کے بارے میں فکر مند تھے کہ جو اسکول جا رہا ہے, لیکن آپ کا تو خاص طور پر دھیان ان بچوں پر ہے جن کے پاس اسکول ہی نہیں ہے. جی, ہمارے پاس جو انڈر پریولیجڈ بچوں کی ایک میجورٹی ہے وہ تو بہت بہت بڑھ زیادہ ہے. ایون اے لیول اسکولز, او لیول اسکولز میں بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ بہت مشکل سے ان کو وہاں پہ پڑھا رہے ہیں ان اسکولز کے اندر, اور دے ڈونٹ ہیو دا سیم کائنڈ آف اسمارٹ فونز اینڈ ایکسیس کہ ان کے پاس وہ وائی فائی ہو اور چیزیں ہوں. اور ان بچوں کے لیے ایک آلٹرنیٹیو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو کسی ایک ایسی جگہ پہ بلا بھی نہیں سکتے کہ جہاں ہم بولیں کہ وہاں پہ کوئی چیز کاسٹ کر دی جائے گی یا پروجیکٹ کر دی جائے گی اور وہ وہاں پہ پڑھ لیں گے. سو ایک واحد آلٹرنیٹیو آن لائن ہی ہے. بہت سے اسکولز ہیں جن کے پاس پورٹلز ہیں جو کہ اپنا ہوم ورک اور اسائنمنٹس اپلوڈ کر رہے ہیں, ٹیچرز کے لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں. سر کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے کالجز اور یونیورسٹیز وہ آن لائن پورٹلز کو یوٹیلائز کریں گے, اسکول کے لیول پر تھوڑا سا مشکل ہے, اسپیشلی پری اسکولنگ یا پرائمری ہیلتھ ایجوکیشن میں دیکھیں تو زیادہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور چھوٹے بچے تو کیا کریں, چھوٹے بچے تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اسمارٹ فونز ہوتے بھی نہیں ہیں, چاہے ان کے پاس فائنینشیل لمیٹیشن ہو بھی, جی بالکل, اور تو اس میں پیرنٹس کو بھی انگیج ہونا پڑے گا, دونوں کو, پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرس کو بھی اور بچوں کو بھی. وہ ایک آپ کو اٹس اے ٹرینٹی دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. اور اس میں بھی سر مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ اگر پیرنٹ اتنا فوکس ہے کہ اوکے اچھا فائن چھٹیاں ہیں, چلو میں خود سے ایک ایکٹیویٹی کی چیزیں لاتا ہوں, کوئی کریکولم لے کر آتا ہوں, بچوں کو پڑھاتا ہوں, لیکن وہ میچ کر پائے گا اسکول سے نہیں, یہ پیرنٹ کو نہیں پتا. دیٹ مینس کہ دونوں کو آن سیم پیج ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. سو ہمارے پاس آئی تھنک یہ ایک آن لائن ریسورسز کا جو ایک انفراسٹرکچر ہے یہ ایجوکیشن میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہے
یہ وہ چیز نہیں ہے جو کہ ایک خاص طبقے تک کے لیے محدود ایک ہونی نصاب کی بات چاہیے. کر رہے ہیں جی ہم کئی سالوں سے اس کی بات کر رہے ہیں ابھی تک ہوا نہیں ہے یہ. جی بالکل. کیونکہ یہ جس قسم کا جو آؤٹ بریکس ہیں جیسے کورونا ہے اور بھی چیزیں ہیں یہ ہو سکتی ہیں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں. شہر کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. تو ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. آپ بہت بہتر ہے نا اس سوال کا جواب دینے کے لیے. ایک نصاب جو ہم کہتے ہیں یہ ایک کانسیپٹ آج کل ہے اور جو میرے بڑے دل کو نا میرے لگتا بھی ہے یہ لگتا بھی ہے کہ بھائی سارے کے سارے بچے مختلف ہیں, ان کی عادتیں مختلف ہیں, ان کی انٹرسٹ مختلف ہیں, یونیفارم کیوں پہنا ہے؟ تو اب ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا, ان کو کس طرح سے بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ تو ایک نصاب کیسے سر وہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر ہم بچے ہی کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کی تعلیم و تربیت کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. میرے خیال سے دیکھیں جہاں تک آئی تھنک دا پرپز آف یونیفارم از ٹو کریٹ یونیفارمٹی. جو میرے خیال سے محض استعارہ تھا جو میں نے استعمال کیا. جی تو آئی تھنک جو اسکولس کے اندر سسٹمز ہیں ان کو آبویسلی بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے, ان کو انڈیویجولی کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور باہر اصل میں ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اسکولز کی جو ایک کمرشل وائبلٹی ہے وہ صرف اس وقت بنتی ہے جب کلاس کے اندر 35-40 بچے موجود ہوں. اور ہمارے یہاں اسی لیے بہت سارے وہ کریکولم آ بھی نہیں سکتے جو کہ باہر بہت مقبول ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے اندر ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ کانٹیکٹ آورز پرسنل اٹینشن بہت زیادہ ہے. اور وہ ہمارے یہاں پاسبل نہیں ہے, یہاں پہ شام میں ٹیوشن سینٹر میں پاسبل نہیں ہے جہاں بچے کم بھی ہوں گے. سر کیونکہ سوری آپ کی بات کرتے کرن نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا, کچھ نہ کچھ اس پوائنٹ کو او لیول اے لیول ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس کچھ سکولز ہیں ایسے جو آئی تھنک جہاں پہ بہت چھوٹے کلاس رومز ہیں, لیکن چھوٹے کلاس رومز کے لیے پرائیویٹ ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں. چھوٹے کلاس رومز کے لیے بچے کو فیس زیادہ دینی ہوگی نمبر 1, اور اگر ایک کوالیفائڈ ٹیچر آپ کو لانا ہے جو کہ پراپرلی ٹرینڈ ہے, جس کو پتا ہے کہ میں ایک ہی کانسیپٹ کو 5 طریقے سے پڑھا سکتا ہوں ڈیپینڈنگ آن کہ میرے آڈینس کی کیا اسکلز ہیں اور وہ کس طرح سے اس چیز کو ریٹین کریں گے اور ایبزارب کریں گے, تو اس ٹیچر کو بھی ان کو اچھے پیسے دینے پڑیں گے. تو وہ کاسٹ بڑھتی چلی جائے گی. جی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی فیس چارج کرنے پر بھی پابندیاں ہیں نمبر 1. نہیں سر, فیس چارج کرنے پر پابندی نہیں ہے, اس کو بڑھانے کا ایک میکینزم ڈیوائز ہو جانا چاہیے, اس پر بات ہے. وہ بالکل اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی ایم این اکانومسٹ, میں پچھلے 25 سال سے اکنامکس پڑھاتا آ رہا ہوں. اور جب ہم کسی اس طرح کے کورٹ آرڈر کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, کورٹ تو صرف یہ کہتی ہے کہ ساتھ مل کے بیٹھ جائیں, میکنزم ڈیوائز کر لیں, اس میں پیرنٹس بھی ہوں, اس میں سکولز والے بھی, آپ اکٹھے بیٹھتے نہیں ہیں تو اس میں کورٹ بھی کیا کرے. ہاں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک اسکول جس کی 5000 بچے ہیں اور 50 برانچز ہیں, اس کے لیے آرڈر پہ عمل کرنا, اور ایک اسکول جس کے اندر کل 200 بچے ہیں اور ایک ہی برانچ ہے, ان دونوں کے لیے ایک ہی آرڈر نہیں ہو سکتا. ایک اور ٹاپک کی طرف ہم جا رہے ہیں, میں کمنگ بیک ٹو او اینڈ اے لیول, میں چھیڑ چکا تھا او اے لیول, تو میں نے او اے لیول چھیڑا تھا. تو مجھے بتائیں کہ بات اس طرف نکل گئی. پیرنٹ اگر چاہ رہا ہے کہ وہ بچے کو او لیول یا اے لیول کی طرف لے کر جائے, کیا چیزیں ہیں جس کا سوچنا پڑے گا پیرنٹ کو؟ انسٹیٹیوٹ کون سا ہو, ٹیچر کون سا, کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو اگر ٹیچر ہے اور وہ صرف پڑھا دے بچے کو, اس نے تو ایگزام ہی دینا ہے, اس کے لیے نہ یونیفارم ضروری ہے, نہ کسی اسکول یا اسپیسیفک کالج میں جانا ضروری ہے. دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ کو جو بات بتانا چاہوں گا اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ بچے او لیولس کر رہے ہیں, بچے اے لیولس کر رہے ہیں, ان کے گریڈز بھی ماشاءاللہ سے اچھے آ رہے ہیں, وہ کالجز میں بھی جا رہے ہیں, جن کو باہر جانا ہے وہ باہر بھی جا رہے ہیں, لوکل کالجز میں بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. دا ریئل پرابلم از کہ جب وہ آگے چل کے گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک میں بے روزگاری کا کیا حال ہے, اور اس کا وہ سب کے لیے. لیکن میں بہت سے لوگ ہمارے یہاں تعلیم کو بلیم کرتے ہیں کہ اب تعلیم ضروری نہیں ہے, اسکل سیکھ لو, آن لائن سیکھ لو, اب جاب کر لو, انٹرنشپ کر لو, اپنا بزنس کھول لو. ہمارے یہاں اسٹارٹ اپ بہت ضروری ہے, لیکن ہمارے یہاں پرابلم ایجوکیشن کے نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم ہے دا وے ایجوکیشن از بینگ ڈیلیورڈ. اس کو ایک ایسے طریقے سے دیا جا رہا ہے کہ یہ رٹ لو, یہ الفاظ سوال میں نظر آئے تو یہ لکھ دینا, وہ نظر آئے تو وہ لکھ دینا, اور بچوں کی ایبلٹی ٹو اینالائز, کمپریہینڈ سچویشن, اور جو ایک ریئل ورلڈ سچویشن اور تعلیم کا جو ایک لنک تھا نا, وہ ختم ہو چکا ہے. اور یہ ایٹ لیسٹ او اے لیول اس کو ایڈریس کر رہا ہے, لیکن
وہ بھی نہیں کر رہا، وہ بھی نہیں کر رہا، اس طریقے سے نہیں کر رہا، وہ بھی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیے بچے جو او لیولز اور اے لیولز کر رہے ہیں وہ بھی جو اس حساب سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی اس حساب سے جابز نہیں مل پا رہی. ٹھیک ہے، یہ تو اس پہ تو مزید بات ہونی چاہیے. ویل ہیو یو اگین آن سم ادر شو اور اس پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. وقت ہو گیا ختم. ہوگی ملاقات آپ سے منڈے کو اور اس دوران سیٹرڈے اینڈ سنڈے بیسٹ آف میادن ضرور دیکھیے گا. رکھیے اپنا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ.